بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 36۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو ان کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ایک نے بولا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی داخل ہوئے۔ قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا ارانی اعصر خمرا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی حمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، اے یوسف آپ ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدار عملیتی کے باورچی خانے کا انچارج تھا، اور دوسرا اس کا ساقی۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا، اور اس جرم میں دونوں قید میں داخل کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ ان دونوں جوانوں میں سے جو بادشاہ کا ساقی تھا اس نے کہا میں خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں، بادشاہ کا کاسا میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا۔ دوسرا یعنی کچن کا انچارج بولا میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن میں روزے دار رہتے ہیں، ساری رات نماز میں گزارتے ہیں، جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کی خبر گیری رکھتے ہیں، جب کسی پر تنگی ہوتی ہے تو اس کے لیے کشائش کی راہ نکالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت شروع کر دی، اور یہ ظاہر فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا وہ لوگ آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں، کیونکہ علم تعبیر ظن پر مبنی ہے، اس لیے آپ نے چاہا کہ انہیں ظاہر فرما دے کہ آپ غیب کی
یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتے ہیں اور اس سے مخلوق عاجز ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے غیبی علوم عطا فرمائے ہو، اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے۔ اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے ان دونوں میں سے عنقریب ایک سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس لیے آپ نے چاہا کہ اس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دیں اور جہنم سے بچا دیں۔ اس سے معلوم ہوا اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کی تنگ اور تکلیف دہ زندگی میں کس قدر پیارا اور دل نواز کردار ہے۔ کاش کہ ہم عافیت کی زندگی میں ہی ایسے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ حضور اقدس علیہ السلام کی امت کے اکابر اولیاء کرام بھی جہاں عافیت کی حالت میں دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، وہیں قید و بند کی صعوبتوں میں بھی انہوں نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے تبلیغ دین کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا، جن میں ایک بہت بڑا اور عظیم نام سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جب اکبر بادشاہ نے ملحدین اور بے دینوں کے ذریعے ایک نیا دین بنایا جسے دین اکبری کہتے ہیں، تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے طول اور عرض میں دین اکبری کے خلاف اور دین اسلام کے دفاع میں مکتوبات اور مریدین کی جماعت کے ذریعے اپنی تبلیغی کوشش عام کر دیا۔ پھر جب اکبر بادشاہ مر گیا اور اس کے بعد جہانگیر نے سلطنت کی زمام کار سنبھالی تو اس نے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور تادیب کرنے، تہذیب سکھانے اور بادشاہ کی تعظیم نہ کرنے کو بہانہ بنا کر انہیں قلعہ گوالیار میں قید کر دیا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں قیدیوں میں بھی اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کافر و مشرک قیدی مشرف اسلام ہو گئے۔ اسی طرح قید خانے سے مکتوبات کے ذریعے اپنے اہل و عیال، مریدوں، اہل محبت کو احکام اسلام پر عمل کی دعوت دیتے رہے۔ ان میں سے ایک خط ملاحظہ ہو، چنانچہ آپ نے اپنے صاحبزادوں خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہما کے نام ایک خط لکھا۔ فرزندان گرامی، مصیبت کا وقت اگرچہ تلخ اور بے مزہ ہوتا ہے، لیکن اس میں فرصت میسر آ جائے تو غنیمت ہے۔ اس وقت تمہیں چونکہ فرصت میسر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ اور ایک لمحہ بھی فارغ نہ بیٹھو۔ 3 باتوں میں سے ہر ایک کی پابندی ضروری ہونا چاہیے۔ نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 2 لمبی قرات کے ساتھ نماز، نمبر 3 کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار، کلمہ لا کے ساتھ نفس کو خود ساختہ خداؤں کی نفی کرے، پھر مرادوں اور مقصدوں کی بھی نفی کرے۔ اپنی مرادیں چاہنا یعنی جو ہم چاہے وہی ہو جائے، گویا خدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سینے میں کسی مراد کی گنجائش نہ رہے اور ہوس کا خیال تک نہ آئے، تاکہ حیات کی حقیقت متحقق ہو۔ نفسانی خواہشات جو کہ جھوٹے خدا ہے تو کلمہ الہ کے تحت لائے تاکہ ان سب کی نفی ہو جائے اور تمہارے سینے میں کوئی مقصد مراد باقی نہ رہے، حتیٰ کہ میرے رہائی کی آرزو بھی جو اس وقت تمہاری سب سے اہم آرزوؤں میں سے ہے نہیں ہونی چاہیے۔ تقدیر اور اللہ تعالیٰ کی فعل اور مشیت پر راضی رہے، جہاں بیٹھے ہوئے اسے اپنا وطن سمجھے۔ یہ چند روزہ زندگی جہاں بھی گزرے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرنی چاہیے۔ جیل میں تبلیغ کے حوالے سے ایک دوسرا واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر نگہبانوں میں سے ایک شخص
तबा ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ की, मेरा काम आपसे मख्फी नहीं है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो आपने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला की बारगाह में अपने किए पर नादिम हो और जब तुझे किसी मुसलमान को कत्ल करने और ख़ुद कत्ल होने में इख्तियार दिया जाए तो तुम उससे कत्ल करने पर अपने कत्ल होने को तरजीह दो, तो अल्लाह ताला से पुख्ता इरादा करो कि आइंदा तुम किसी मुसलमान को कत्ल नहीं करोगे और तुमने इस वादे को पूरा कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।